3 سالوں کے اندر، کیونکہ یہ 3 سالوں کے اندر اور زیادہ یہ ہوا ہے کہ فیصلے آ رہے ہیں. یہ ہماری حکومت میں کم از کم یہ الزام تو نہیں لگتا تھا کہ کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے بعد کی جو حکومتیں آئی ہیں اور جو نگران حکومتیں تھیں اور جو سو کالڈ منتخب حکومتیں تھیں، فہرست میں گنواؤ کتنی لمبی ہے کہ عدالتوں، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی نافرمانیوں کی لسٹ کتنی لمبی ہے. حکومت، آئینی ادارے نافرمانی کر رہے ہیں. یہ اس لیے پچھلے 3 سال میں 25 26 27 بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جو ہے وہ چلی گئی ہیں. اس میں شیل ہے، اس میں مائکروسافٹ ہے، اس میں ٹیلینور ہے، اس کے اندر یہ تو میں آپ کے تو سوال کا جواب صرف یہی ہے کہ بس دیکھیں، اور انہوں نے جرم میں نہ کیا ہو اور ان کا یہ بھی ممکن ہے کہ سر میرا چھوٹا سا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر وکٹمائز ہو گئے ہوں اور یہ شدید جرم نہ ہو، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے تو تھے نا، اور وہ شاید سینکڑوں میں یا ہزاروں میں جو سینکڑوں میں ہوں گے کہ جو لوگ نکلے جنہوں نے گراؤ گھیراؤ کیا اور ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی تھا، وہ نظر بھی آ رہے تھے، وہ فوٹیجز میں بھی موجود ہیں. یہ بھی تو بہرحال ہوا ہے نا سر. میں شروع کرتا ہوں ایک بنیادی اصول سے. پاکستان کا آئین وعدہ کرتا ہے ایک بنیادی حق کا، وہ کیا ہے کہ پرامن اور غیر مسلح احتجاج یا اجتماع، پیسفل اسمبلی جسے کہا جاتا ہے، پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرم، یہ ہمارا آرٹیکل 16 ہے ہمارے آئین کا. تو اس میں تو کوئی یہ دو رائے نہیں ہے نا کہ یہ تو ایک حق ہے، بنیادی حق، اور وہ کسی مقام پر بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ، اگر کوئی کسی نے اعلان بھی کیا ہو، کسی نے کہا بھی ہو کہ فلاں جگہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن آئین اور قانون کے مطابق اکٹھے نہیں. میں خود 14 مئی کو ٹیلی ویژن پہ لائیو تھا اور میں خود کہہ رہا تھا کہ وائلنس کی یا کسی جرم کی میں جو ہے سپورٹ نہیں کرتا. اور یس، اگر کوئی کسی شخص نے اگر کوئی آرسن یا جلاؤ گھیراؤ کی ہے، کوئی ٹریس پاس یا ناجائز کسی احاطے میں داخل ہوا ہے، کسی کو توڑ پھوڑ کی ہے، کوئی لوٹ مار کی ہے، وہ کوئی کسی پارٹی کی پالیسی کا اظہار نہیں، وہ انفرادی فیل تھا. اس میں کارکن ہو یا کوئی شر پسند ہو جو بیچ میں داخل کر دی گئے ہوں. اور جب ایک اجتماع ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی بھی اشتعال دلا کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے وہ تو ایک ہماری مسلسل ڈیمانڈ رہی ہے کہ اصل CCTV کی فوٹیج تو لے کے آئیں. اور آپ یہ دیکھیں، علاوہ میں جریدوں کی بات کی، آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بھی آج تجزیہ دیکھ لیں ان فیصلوں کے اوپر. اور میں آپ کے سوال کا ایک مخصوص جواب یہ دے دیتا ہوں کہ جو سرگودا کا اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، یہ موسیٰ خیل کے اندر یہ فیصلہ کر رہا ہے. اب کس کو 10 سال قید کی سزا ہو رہی ہے؟ ایک شخص ہے ہمارے سابق MNA، ان کا نام ہے بلال اجاز. بلال اجاز اس دن اس وقت گجرا والا ہے. ان کا ٹیلی فون کی کالز کا ریکارڈ جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے. لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ 10 سال قید کے مستحق ہیں. احمد چٹھا سٹنگ MNA، کیا تعلق کہاں سے ہے؟ وزیر آباد سے. کیس کدھر بنا ہوا ہے؟ موسیٰ خیل میاں والی کے اندر. 10 سال قید سزا ان کو ہوئی ہے. اب میں نام لیتا ہوں: میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد. فوٹیج موجود ہے، ریکارڈ آپ نے دیکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے انڈر کور کمانڈر ہاؤس کے نہیں جانا. ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. الزام کیا ہے کہ جی اشتعال دلایا. مطلب اب ان شہادتوں کے اوپر ہم ان کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں تو یہ بھی ایک سرکاری جو ہے گواہ